والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا و توفیق سے آج آپ اور ہم عظیم الشان جلسہ عظمت صحابہ اور شان اہل بیت بہار بسلسلہ 10 محرم الحرام سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عقیدت نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ صدر مجلس سرپرست اعلیٰ خطیب اسلام علامہ پیر عزیز الرحمن قاضی صاحب نے حکم دیا، میں نصیب حاضر ہوا۔ اللہ میری حاضری کو بھی قبول کرے اور آپ کے آنے کو بھی قبول کرے۔ حکیم مشتاق صاحب نقابت کر رہے تھے، ہمارے بزرگ محترم عزت مآب حاجی مرزا اصغر بیگ صاحب، آپ ان کی زیارت کرنے، علماء بھی ماشاءاللہ، اور ہمارے درینہ ساتھیوں میں سے یوسف وقاری صاحب ماشاءاللہ محفل کی رونق ہوتے ہیں اور ہمیشہ پیچھے رہ کے سارے کام کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کے سامنے کلام مجید میں سے سورہ بقرہ کی 5 تن پاک کی برکت سے 5 آیت کا انتخاب کیا۔ اب لوگ شہادت جب بیان کرتے ہیں تو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ پڑھ کر کے بات کو شروع کریں۔ اس کے سیاق و سباق آپ بڑی عقیدت و محبت سے بیٹھے ہیں تو میں تقریر بھی انشاءاللہ سلجھے ہوئے لفظوں میں کروں گا۔ اس سے پہلے اس کے بعد جو مضمون دیکھا جائے گا تو بات اظہر من الشمس ہو، ایک ہے قرآن، پھر ہے حدیث، پھر ہے تفسیر، پھر جا کر کے جناب والا آگے تاریخ، تو بنیاد ہے قرآن۔ کہا جاتا ہے کربلا کے میدان میں امام نے قرآن بچایا، میں نے کہا بجائے کوئی حرج نہیں ہے کہنے میں، لیکن وہ جو قرآن بچایا وہ قرآن سمجھو تو صحیح، اس قرآن کا فلسفہ تو سمجھو، قرآن کا انداز کلام تو سمجھو۔ اب یہ
5 آیات جو ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153، 54، 55، 56، 57 تک، یہ ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب میں اپنی معروضات کا پہلا جملہ مرزا صاحب آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اہل ایمان سے بات ہوئی یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے، ایمان کے 5 حروف ہیں پنجتنفاق کی برکت سے۔ ابھی بھی پوچھو گے کہ ہم اہل بیت کی شان میں بیان، اب پنجتنفاق کی نسبت سے 5 حروف، الف، یا، میم، الف، نون، 5 حروف کا مرکب ایمان پنجتنفاق کی برکت۔ آمنو میں 4 حروف ہیں، الف پر کوئی حرکت آ جائے تو ہم اسے حمزہ بولتے ہیں، ہم سادہ لفظوں میں الف کہہ لیتے ہیں۔ الف، الف، میم، نون، واو، 4 یاروں کی نسبت سے آمنو کے 4 حروف۔ اب بزرگوں نے جو اس کی شرح بیان کی ہے وہ سنیے، کہنے لگے آمنو جو مرکب ہے 4 حروف کا، تو یہ آمنو میں 4 ہی باتیں پائی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ الف سے مراد اللہ کو ماننے والے، سبحان اللہ۔ میم سے مراد محمد عربی کو ماننے والے، نون سے مراد تمام نبیوں کو ماننے والے، واو سے مراد تمام ولیوں کو ماننے والے۔ اب مالک بات کر رہا ہے ایمان والوں سے، مالک بات کر رہا ہے ایمان والوں سے، دوسروں سے تو بات ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسروں سے تو بات ہی نہیں، بات ہے ایمان والوں سے۔ کیا بات ہے؟ استعینوا، استعانت اختیار کرو، مدد چاہو، ہیلپ، امداد اردو میں کہہ لیتے ہیں، ہیلپ انگلش میں کہہ لیتے ہیں، اسی پنجابی کی مدد بھی کہہ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب مدد چاہو، مدد طلب کرو، استعانت اختیار کرو، کس سے؟ بالصبر، پہلی بات، سبحان اللہ۔ والصلاۃ، دوسری بات، اور تیسری بات ان اللہ مع الصابرین۔ ابھی تو شہادت کا مضمون ہی شروع نہیں ہوا، قرآن کریم میں ابھی تو شہادت بیان ہی نہیں ہوئی۔ شہادت کے بیان سے پہلے مالک بات کر رہا ہے ایمان والوں سے، بات کر رہا ہے صبر کی، بات کر رہا ہے نماز کی، بات کر رہا ہے اپنی معیت کی، اپنے قرب کی۔ ابھی شہادت کا بیان ہونا ہے، شہادت کا بیان نہیں ہوا۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ لو جی اپنی تقریر کا دوسرا جملہ نظر کر رہا ہوں، اور جملہ میں نے زور لگا کر حکیم صاحب کی طرح نہیں پڑھنا، ہاں سبحان اللہ، میں نے آہستہ جملہ پڑھ کر کے اونچی آواز سننے کی دل میں تمنا ہے، اور یہ میرا سبق علماء کی نظر دی ہے، بڑا پیارا سبق ہے۔ ابھی شہادت کا ذکر نہیں ہوا، کہ ان اللہ مع الصابرین، یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ مع الماطنین۔ میں یہ جملہ دوبارہ پڑھ کے دل والی جانب بیٹھنے والوں سے بھی داد کا امیدوار ہوں۔ پہلے جملہ سنیے، ان اللہ مع الماطنین، نہیں، ان اللہ مع الصابرین۔ میں نے کہا پتہ چلا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ماتم کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بھائی آپ نے بات پہ غور کیا؟ یہ تاریخ نہیں ہے، قرآن ہے، یہ تاریخ نہیں ہے، قرآن ہے۔ ابھی تو شہادت کا بیان ہی شروع نہیں ہوا، ابھی تو شہادت کا بیان ہی شروع نہیں ہوا، تو مالک پہلے ہی باتیں کر رہا ہے صبر کی، نماز کی۔ چلیے تیسرا جملہ اپنی تقریر کا آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یہ 2 چیزیں، نماز اور صبر،
استعینوا بالصبر والصلاۃ، دو چیزیں آپ غور کریں، اگر نہیں کیا تو آج سے غور کرنا شروع کر دینا، یہ دو چیزیں ہی اہل سنت و جماعت میں ملیں گی، صبر بھی اور نماز۔ اور نماز حضور فرماتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز سے بڑھ کر کون سی عبادت ہے جو کر رہے ہو؟ نماز سے بڑھ کر کون سی عبادت ہے؟ خود ہی بیان کرتے ہو کہ امام علی مقام نے کربلا کے ٹبے پہ بھی سجدہ کیا، ٹھیک ہے، سجدہ کیا۔ میں نے کہا آیت کا بتاتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، صبر سے شروع ہو رہی ہے، وَالصَّلَاةِ، اگر آپ کی توجہ ہو تو میں جملہ بڑا پیارا پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا ساری زندگی میرے امام کی صبر پر گزر گئی کہ اختتام زندگی نماز پر اختتام ہوا ہے جناب۔ وہاں تو پانی کی بھی جناب والا قلت ہے، تیمم کر کے بھی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، لیکن نماز نہیں چھوڑی، نماز نہیں چھوڑی۔ تم پر وہ مصیبت تو نہیں ہے جو خاندان نبوت پر تھی، تم نے تو لوگوں کو نمازوں سے دور کیا، سنت سے دور کیا، شریعت سے دور کیا، باغی بنایا صحابہ کا، گستاخ بنایا صحابہ کا۔ نہ تم نے نماز کی بات کی، نہ تم نے روزے کی بات کی، نہ تم نے حج کی بات کی، زکات کی بات کی، نہ تم نے ارکان اسلام کی بات کی۔ دین تم کون سا بیان کر رہے ہو؟ اس جملے پہ بھی غور کرنا، جملے پہ غور کرنا جو میں پڑھ رہا ہوں۔ دین بچایا امام علی مقام نے، میں نے کہا کوئی حرج نہیں کہنے میں، مان لینے میں کوئی حرج نہیں، اسی تے منن والے ہیں۔ اسلام بچایا حسین، میں نے کہا ماننے میں کوئی حرج نہیں، مانتے ہیں، لیکن یہ جملہ بھی آپ کی دل کی تختی پہ لکھ لینا، جس اسلام کی بات کرتے ہو، جس اسلام کی بات کرتے ہو، کبھی پیغمبر اعظم سے پوچھو اس اسلام کو عزت ملی ہے فاروق اعظم کی وجہ۔ لو جناب میں بات کر رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں، کیونکہ آپ کا عنوان یہ تھا تو میں نے یہیں سے بات کو شروع کیا۔ اب اگلی بات کیا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولیکن لا تشعرون، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہیں کہنا۔ اچھا کہنا نہیں کیا ہے؟ اب ایک بندہ ہے لنگڑا، اسے کہنا نہیں لنگڑے، بھئی نہیں، اس کی تعظیم ہے لنگڑا، کہنا نہیں۔ کانا ہے او کانے، بھئی نہیں کہنا ہے تو صحیح، کہنا نہیں۔ اندھا، بھئی اندھا تو ہے، کہنا نہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہے تو صحیح، کہنا نہیں۔ مالک یہ ہیں تو صحیح، کون نہیں؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ دو جملے ہو گئے تھے، انہیں مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ زندہ ہے۔ او زندگی رکھنے والوں، دماغ رکھنے والوں، ذہن رکھنے والوں، عقل رکھنے والوں، شعور رکھنے والوں، اپنے دماغ کے ذریعے کھول کر کے سنو، اللہ ان شہیدوں کی بات کر رہا ہے زندہ کے، اور زندہ کو کہہ رہا ہے بلا اللہ رسول۔ کیا بات دیکھو نا ذرا، ان کی زندگی کی بات زندہ لوگوں سے کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے بلا اللہ تشعرون، او زندگی رکھنے والوں تمہارے شعور سے بالا تر ہے، تمہارے شعور میں نہیں آ سکتی بات۔ تم زندگی رکھتے ہو، عقل رکھتے ہو، شعور رکھتے ہو، بڑے بڑے کام کر گزرتے ہو، لیکن شہداء کی زندگی وہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ یہ تھی سورہ بقرہ جو میں نے آیت نمبر 153 سے شروع کرتے ہوئے آگے پڑھ رہا ہوں۔ یہاں ملاؤں گا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169، 169۔ ہم نے بھی بچوں سے انگلش سیکھ لی ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ الکریم۔ اب سنیے جناب والا، سنیے 169 آیت میں کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں۔ یہ جملہ میں نے زور لگا کے بھائیاں نہیں پڑھنا، زور آپ نے لگانا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ کیا بات، سوچنا بھی نہیں پائی، وہ مر گئے، نہیں سوچنا،
مردہ گمان بھی نہیں کرنا. کیوں؟ وہ زندہ ہیں عند ربہم، اپنے رب کے پاس. اچھا زندگی کے لیے کیا چاہیے؟ خوراک چاہیے، کھانا چاہیے، پینا چاہیے. کہا وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس. یرزقون، وہ زندہ بھی ہیں اور وہ مالک انہیں رزق بھی دیتا ہے. اچھا جی اب سنیے آپ. فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ زندہ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اب میں آپ تمام احباب کی، جوانوں کی ماشاءاللہ تعداد ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی، سلجھے ہوئے سیاسی سماجی ہر سطح کے لوگ آتے ہیں. اور ظاہری بات ہے قاری صاحب میرے کان میں بھی کہہ رہے تھے فلاں ہستی ماشاءاللہ اب ساری ہستیاں ہیں. جو امام کا ذکر سننے آئے تو ان سے بڑی ہستی کون ہے؟ ساری ہستیاں ہیں، اعلیٰ ہیں، آپ اعلیٰ ہیں. اچھا ہاں ماشاء اللہ ہاں اقرار الرسول صاحب بھی ماشاء اللہ اللہ رہے پبلک اسکول کے پرنسپل ماشاءاللہ بڑی بڑی علمی شخصیات ہیں. اور میں نے گفتگو شادی کی لیکن شادی میں بھی قرآن کا دامن پکڑا ہے. میں نے تاریخی واقعات شروع کوئی نہیں کیے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ میں کتنے تقریر کرانے آؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سنیے بھائی جان سنیے. اچھا یہ آیت کریمہ کا شان نزول بتاتا ہے. اب 1.5 سے 2 منٹ آپ نے میری توجہ سے بات سننی ہے. شان نزول بتاتا ہے 2 ہجری 17 رمضان جمعہ کا دن غزوہ بدر. سبحان اللہ. امام کی ولادت ہوتی 5 شعبان المعظم 4 ہجری. قرآن اترنا بند ہو گیا 11 ہجری. واقع کربلا ہوا 61 ہجری. اور رٹی رٹائی تقریریں تو ہم نے یاد ہی نہیں کی. ان کی بات کرتے اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یہ واقعہ سنا لینا آسان ہوتا ہے، قرآن میں غوطہ زنی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. امام کی ولادت ہوتی ہے 5 شعبان المعظم سنہ 4 ہجری. اور واقعہ کربلا واقعہ بدر رونما ہوتا ہے 17 رمضان جمعے کا دن 2 ہجری. قرآن اترنا بند ہو گیا 11 ہجری جب حضور نے وصال فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اب کربلا کا واقعہ رونما ہوا، امام کی شہادت ہوئی 61 ہجری. قرآن اترنے کو بند ہوئے کو وحی خدا کے بند ہوئے تو 50 سال گزر گئے. تو 50 سال میں مزید ایڈ کیجئے 9 سال. جناب والا 59 سال پہلے قرآن کی شہیدوں کی بات کر رہا ہے. بھائی جان دیکھو ڈنڈی نہ مارو. جو قرآن امام علی مقام نے کربلا کے قصے میں بچایا ہے انہیں پڑھ کر کے لوگوں کو بات تو صحیح بتاؤ. اب سنو ذرا بات کو میں رپیٹ کر رہا ہوں، وقت ضائع نہیں کر رہا، بات کو دماغ میں بٹھانا مقصود ہوتا ہے. اور پڑھتے پڑھاتے میں ایک عرصہ گزر گیا. قاری صاحب قبلہ پیر صاحب جانتے ہیں ماشاءاللہ کریم، علامہ صاحب جانتے ہیں کہ ہمارا ایک لمبا دور ہے پڑھنے پڑھانے کا اور توجہ کرنے کا کرانے کا. اور یہ اسباق ہم پڑھتے پڑھاتے ایک وقت گزر گیا. خدا کے لیے مجھے انصاف سے بات بتانا یہ علماء ربانیین کی بات نہیں کر رہا، جن کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. کبھی بھی قرآن پڑھ کر کے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. قرآن پڑھ کر کے اس طبقے نے ان کا ذکر کیا جن کا قرآن ذکر کر رہا ہے. آپ نام بھی بول لو تو یوسف پھر بھی کیا بات کیا بات. اور بھائی بات سمجھیے امام علی مقام. اب میں جملہ پڑھ رہا ہوں، چلیے زور نہیں لگاتا، آہستہ آواز میں پڑھ لیتا ہوں. جملہ میں پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا بھی امام علی مقام تو پیدا بھی نہیں ہوئے، قرآن جن شہیدوں کی بات کر رہا وہ نبی کے پاس کا ہوا ہے. اچھا اب میں اگلا مطالبہ کر رہا ہوں جناب ان لوگوں سے
تم یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے ایک مرتبہ نہیں، کربلا والوں کا ذکر 100 مرتبہ کرو، 1000 مرتبہ امام حسین کا ذکر کرو، 1,00,000 مرتبہ کرو، کروڑ مرتبہ کرو، ارب خرب مرتبہ کرو، ساری زندگی کرتے رہو، لیکن اللہ کا واسطہ ہے دنیا کو سچ بتاؤ، ڈنڈی نہ مارو، جن کے بارے میں پہلے قرآن اترا ہے، بنیاد جو ہے ان کا ذکر تو کرو، ان کا ذکر تو قیامت تک ہوگا ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ عموم میں تو قیامت تک لوگ آئیں گے، عموم میں تو قیامت تک جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے جائیں گے ان کا ذکر ہے، لیکن خواب کی آیت ان کے بارے میں اتری ہے، نہ کبھی تمہارے محراب و منبر سے آواز بلند ہوئی، نہ تمہاری مجالس سے آواز بلند ہوئی، نہ تمہارے دل سے جلوس سے آواز بلند ہوئی۔ اللہ کا راستہ جن کے بارے میں قرآن اترا ہے وہ لوگ ہیں جو سواریوں پر بیٹھ جائیں، جو سواریوں کی تصویر اگر وہ ان کے سون جس زمین پر لگ جائے، چنگاریاں اڑے، چنگاریوں کی تصویر وہ جن کے بارے میں قرآن اترا ہے ان کو بھونکنے والوں ان کی عظمتوں کا بیان کرو۔ اور پھر کہتے تم شان اہل بیت بیان نہیں کرتے، تم نبی کی آل کی شان کیا بیان کرو، کیا امام حسین کی بیان کرو۔ اور یار ہم تو وہ لوگ ہیں جب ماننے پر آتے ہیں تو 15 پارے سے سورہ کاف شروع ہوتی ہے، 16 پارے میں ختم ہوتی ہے، سورت کا نام ہے سورت الکہف، اصحاب کہف کا واقعہ پڑھو۔ ہم ماننے پہ آتے ہیں تو قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ بتاتا ہے اگر وہ اصحاب کہف 4 ہے تو 5واں ان کا کتا، وہ 5 ہے وہ 6واں ان کا کتا، 6 ہے تو 7واں ان کا کتا، ان کا کتا۔ بھائی تم خون رسول کی بات کرتے ہو، تم خون علی کی بات کرتے ہو، اولاد علی کی بات کرتے ہو، نبی کی یاد کی بات کرتے ہو، ہم تو نسبتوں والے ہیں، اصحاب کہف کے کتے کو بھی مان لیتے ہیں، لیکن کتے اس کو مانتے ہیں جو صحابہ کو ڈھونکتا نہیں۔ ہاں جی وہی تو بات کر رہا ہوں، اولین تو مخاطبین صحابہ ہیں۔ اچھا وہ کتا جو صحابہ کہف کو نہ بھونکے، مالک فرماتا تیری ذمہ داری تو ہماری ہے، تیری کروٹیں بھی ہم بدلیں گے۔ آواز کم کیوں ہو گئی ہے؟ تیری کروٹیں ہم بدلیں گے، سورج کو بھی کہیں گے اور ذرا سیل بدل کر نکلنا، میرے صحابہ کہف کے کتے بھی نکلتا ہے۔ اس کی ٹانگیں پھیلانے کو بھی مالک قرآن میں بیان کرے کتا ہے، کتا ہے، لیکن اصحاب کہف کا میں نے کہا جو صحابہ کہف کے کتے کو نہ صحابہ کہف کو کتا نہ بھونکے، مالک اس کتے کا بھی ذکر کرے۔ چلو چلو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر ہم تنقید نہ کریں، تم صحابہ محمد کو بھونکنا بند کر دو، ہم تمہاری عزت کرنے کی ضرورت ہے۔ چاہتی ہو نا، مطالبہ کرتی ہو نا، اللہ اکبر۔ اوے ایسی خون رسول کا ادب کرتے ہیں، ہم ادب والے لوگ ہیں، ہمارا ادب دیکھنا ہے تو ہمارے امام کی سیرت کو پڑھو۔ وہ امام محمد رضا فاضل بریلوی محدث بریلوی، وہ امام جو مفسر بھی قرآن کا ہے، حدیث کا محدث ہے، اللہ پر شارح حدیث ہے، تفسیر قرآن سمجھنے والا ہے، بیان کرنے والا، منطق میں امام ہے، فقہ میں امام ہے، فقہ کا بہت بڑا امام ہے، 55 علوم تو قدیم باتیں کرتے رہے ہم، 130 علوم کا شہنشاہ امام احمد اللہ، 5 کی مزدوروں نے اٹھائی ہوئی ہے، کہنے لگے او 4 مزدوروں 5 کی رنگ لگیں گے، مجھے بتاؤ تم میں سے سید کون؟ جو سید صاحب اس کے چہرے کے اوسان خطا ہوگا، مزدوروں سے کام لیا جاتا ہے، ذات نہیں پوچھی جاتی، کہ تم سے ہی میرے حضور کی خوشبو ہے۔ اللہ اکبر، اللہ
تارا دل دا چین یا حسین یا اکھدا تارا دل دا چین یا حسین دل دا چین اکھدا تارا دل دا چین وہ ہاتھ ٹوٹ جائیں جو امام حسین کے نام پر کھڑے ہو کر نہ کہے ہیں حق دا تارا حق دا چین ذکر ہم کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں ذکر جناب کر رہے ہیں ذکر سبحان اللہ الکریم اب میں بات کر رہا تھا کہ مالک کائنات کے یہ مقبول بارگاہ بندے امام احمد رضا تجھ سے خوشبو آ رہی ہے اور میں نے مجبور سمجھ کے پالکی میں بیٹھ گیا کہ میں نبی کی یال کے کندھوں پر سوار ہو گیا وقت امام نے کہا شہزادے معاف کر دے اس نے کہا جی آپ نے پیسے دینے مزدوری دینی ہے میں نے کام کیا کہا نام مجھے معاف بھی کر پالکی میں تو بیٹھ سبحان اللہ پالکی میں تو بیٹھ یہ پالکی میں اٹھاؤں گا وقت کے امام نے سر کا امامہ اتار کر سید عام سید عالم نہیں ہے فاضل نہیں ہے عام سید مزدور ہے اس کے قدموں میں رکھ دیا اور جملہ سنیے کہا کل بروز قیامت حضور نے جو پوچھ لیا میری آل کے کندھے تیری سواری کے لیے رہ گئے تھے ہمارے امام نے تو سیدوں کا ادب کر کے بتایا اور پھر قبلہ کیا بات ہے سبحان اللہ سنی کلام پہ توجہ دیجیے گا اب وہ آپ بھی کلام پڑھتے ہیں میں کلام میں توجہ دلانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہا واہ کیا بات رضا یہ تو میں نہیں کہتا کہ میں آپ کو نیا سنا رہا ہوں جملے پہ غور کریں واہ کیا بات رضا پہلے تحسین کے لیے کہتے ہیں واہ اچھا دوسرا جملہ بھی ہے واہ کیا بات سبحان اللہ کیا ابھی وہ خاندان کا ذکر ہی نہیں ہوا واہ واہ پہلے ہو ابھی ذکر نہیں ہوا مرزا صاحب ذکر نہیں ہے ابھی ذکر نہیں ہے ابھی ذکر نہیں ہوا واہ اوے ہم تو وہ ہیں ہائے ہائے نہیں کرتے ہم تو واہ واہ کیا بات واہ ایک کیا بات دو سبحان اللہ بھی تو پاکوں کا ذکر ہی نہیں اب جب ذکر ہوا ہے تو پھر سنیے واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ابھی تو بات ہی نہیں ہوئی جناب چمنستان بھی ہے کرم بھی کیا سمجھو امام محمد رضا کو واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کیا بات ہے امام محمد رضا کیا سیدوں کا ادب کرتے ہیں اور امام حسن و حسین کی بات کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں سبحان اللہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین کون کہتا حضور کا سایہ نہیں تھا ہاں کتابوں میں لکھا ہے وہ الگ بیس ہے کہ نہیں سایہ تھا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں ہے میں بتاتا ہوں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین اس ذات کی جلوہ ذات کی اس نور کی جلوہ ذات کی ذات حسنین تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے اب میں پیچھے آپ دائیں بائیں آپ دیکھیں گے میں اس شعر کو بھائی آپ نے بہت پیارا کلام پڑھا لیکن ذرا دائیں بائیں آپ بھی دیکھیے گا ہاتھ کن کے بلند ہوتے ہیں اور زبانیں کن کی اونچی آواز میں بولتی ہیں کہتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین اس نور کی جلوہ گاہ کی ذات حسنین تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے آدھے سے بنے حسن آدھے سے بنے حسین یہ امام ہے یہ امام احمد رضا ہے کیا کہتے ہو ذکر نہیں کرتے ہم ذکر کرتے ہیں علی نبی کا لیکن ڈنڈی تم مارتے ہو ہم ذکر کرتے ہیں مولا علی کا بھی ذکر کرتے ہیں خاتون جنت کا بھی ذکر کرتے ہیں امام حسین کا بھی ذکر کرتے ہیں امام حسن کا بھی ذکر کرتے ہیں ہم ان کا بھی ذکر کرتے ہیں جو اسی دن آیا ایک دن کی غلامی کرنے والے کا بھی ذکر کرتے جناب والا تو کروانے والا تو ہو ہم
ذکر کرتے ہیں. اب سنیے جناب والا، اب جناب ذکر ہم کرتے ہیں کس انداز میں کرتے ہیں. ہم نے کہا ہم نے حدیث رسول پڑھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ. میرے کریم آقا نے فرمایا لو ان رجلا صعد بین الركن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مؤمن بآخرته محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے کوئی بندہ کعبے میں چلا جائے، کعبے کے ایک کونے مقام ابراہیم کے درمیان دن میں روزے رکھے رات میں نوافل پڑھے، ثم مات اسی حالت میں پھر وہ مر جائے وہ مبغض لأہل بیت محمد، لیکن اتنی سی بات ہو وہ نمازی بھی ہو، وہ حاجی بھی ہو، وہ نوافل بھی پڑھتا ہو، سجدہ ایک بھی ہوتا ہو، لیکن دل میں نبی کی یاد کا بغض رکھتا ہو، وہ مبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار، فرمایا سیدھا ہی جہنم میں جائے گا. اہل بیت پاک کے گستاخیاں کے واقعہ لعنت اللہ علیکم مناتے ہیں. اس سما سے ہو گیا مدح خانے اہل بیت، مدح بولے مصطفیٰ ہے، مدح خانے اہل بیت، ان کی پاکی ساتھ خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اس کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں، قبر والے جانتے ہیں قبر والے اہل بیت. ایک شباب فصلے گل یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے کہہ رہا تھا وہ پانی اہل بیت. کس شکی کی ہے حکومت، ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے. کاروانی اہل بیت فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت. پورے کرتی ہیں عروسان شہادت کا تہوار، خوب رودودہ بنا ہے ہر جوانی اہل بیت. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. اینڈ پر میرے امام اعلی حضرت کے بھائی حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. اب امام کے کلام میں تھوڑی ترمیم کر رہے ہیں. انہوں نے فرقہ کہا ہے، ہم تفضیلیوں کو بھی کہتے ہیں، رافضیوں کو بھی کہتے ہیں، خارجیوں کو بھی کہتے ہیں، ناصریوں کو بھی کہتے ہیں. بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان میں. ہم سے پوچھو میرے بھائی، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے مفسر 606 ہجری میں انتقال کیا. تفسیر کبیر لکھ کر کے علماء پر نہیں مفسرین پر احسان کیا. اس کے بعد جس نے بھی تفسیر پر قلم اٹھایا اسے امام راضی سے حصہ لینا پڑا. ان کی تفسیر میں غوطہ زنی کرنے والے تو احمد سعید کاظمی غزالی زما راضی دوران بنتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام راضی نے کل لا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی تفسیر میں یہ حدیث لکھی. حوالے پوچھتے ہو، امام راضی جانے تم جانے، سبحان اللہ. امام راضی نے نہ لکھا ہو تو جو سزا چور کی وہ قاری محمد رمضان کی تفسیر کشاف کا حوالہ نہ دیا ہو امام راضی نے 606 ہجری والے بابے نے، تو جو سزا چور کی وہ قاری محمد رمضان کی. انہوں نے حدیث لکھی ہے تو بندہ کعبے میں مرا ہے، کعبے میں مرا بغض آل نبی ہے. ایک بندہ گھر انتقال کر جاتا ہے لیکن دل میں نبی کی آل کا پیار ہے. حدیث میں سنا رہا ہوں تو جو آپ نے کرنی ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام کے جملے امام راضی نے لکھے. میرے حضور فرماتے ہیں مما تعالی حبیات محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات شہیدا الا مما تعالی حبیات محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات مغفورا له الا مما تعالی حبیات محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات قائما الا مما تعالی حبیات محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات مؤمنا مستقل الایمان الا مما تعالی حبیات محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير الا مما تعالی حبیات محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يدخل الى الجنة كما تدخل الورود الى بيت زوجها الا مما تعالی حبیات محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح له في قبره بابان الى الجنة الا مما تعالی حبیات
محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. اگلے جملے میرے حضور کہنے والے سنو اور توجہ کر کے اگر عربی شناخت کرنے سے ہو تو اللہ کے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے محبوب کی یاد کا ذکر سنتے ہوئے اللہ کا ذکر کر لینا. میرے حضور فرماتے ہیں یہ وہی معنی اہل بیت کون ہے کہ کسی مولوی نے نہیں دیا, کسی پیر نے نہیں دیا, کسی مفسر محدث نے نہیں دیا, کسی اسلامک اسکالر نے نہیں دیا, یہ ٹائٹل میرے نبی نے دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما بعد السنة والجماعة اور ہماری تفریحیں بھی آپ کے ٹائم کی وجہ سے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ, کیا بات ہے. سنو اب اس کا ترجمہ سنو. کہا جو آلے نبوت آلے نبی کی محبت میں, نبی کے گھر والوں کی محبت میں, آلے محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا وہ بھی شہید ہو گیا. ایک ایک جملے پر اس سے بھی بلند آواز آپ کی چاہیے. اگلے جملے خبردار, اللہ کا معنی ہوتا ہے خبردار, کان کھول کر سن لو, خبردار جو نبی کی یار کی محبت میں دنیا سے چلا گیا. توجہ بلال مسجد والوں آپ کی, بلال پورا والوں آپ کی, سمید آباد 1 نمبر والوں ہے بھی 1 نمبر. سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. زمین آباد 1 نمبر والوں بات بھی 1 نمبر کر رہا ہوں. کہا خبردار غور سے سن لو, جو آلے محمد کی آلے نبی کی محبت میں دنیا سے چلا گیا اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما. غور سے سن لو, جو آلے نبی کی محبت میں دنیا سے چلا گیا یوں نہیں گیا, وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے بعد گیا. کہا غور سے سن لو, 4 یاروں کی نسبت سے چوتھا جملہ ہے. کہا غور سے سن لو حدیث کا چوتھا جملہ, جو آلے محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا. بھائی جان آپ بڑی توجہ سے سن رہے, میرا دل کرتا ہے آپ کی نظر یہ جملہ کر دو اور میں آرام سے پڑھ کر آپ کی آواز اونچی سن لوں. فرمایا جو آلے محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا ماتا مؤمنا مستقبل الایمان, پکا مسلمان ہو گیا. اور حضور فرماتے تن پاک کی برکت سے 5واں جملہ کا جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا بشرہ ملک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر. فرمایا پہلے تو اسے ملک الموت جنت کی بشارت دیتے ہیں, پھر اسے نکیرین کی جنت کی بشارت دیتے ہیں. میرے امام نے تو پہلی کا نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, خدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے, ہاں آپ ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی تکثیر ہے الفت رسول اللہ. سنو قاضی کی چھٹی کی نسبت سے اگلا جملہ سنو. فرمایا جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا, جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجها. اب میں ترجمہ بڑے سکون سے کرنا چاہتا ہوں. فرمایا جو آل محمد کی محبت میں, آل نبی کی محبت میں دنیا سے چلا گیا اس کو جنت میں یوں لے جایا جائے گا, کس طرح, جس طرح دلہن کو سجا کر دلہا کے گھر سجا کر, بھائی یوں پکڑا, یوں جنت میں پروٹوکول, دلہن کا پروٹوکول ہوتا ہے نا, ایک ہی گلی میں دونوں کا گھر ہو, بلکہ ایک ہی گھر ہو, سکے بھائی اور وہ کزن ہو, چاچے تایا کا بیٹا بیٹی ہو, دلہن لیکن یہ نہیں ہے ادھر نکاح پڑھایا ادھر لے جائے, اسے سجایا جاتا ہے, بناؤ سنگار کیا جاتا ہے, پھر دلہا کے گھر بھیجا جاتا ہے. اوے آل محمد کے غلام, تو سوچ تجھے پروٹوکول سے جنت میں لے جایا. آگے کیا بیان کیا, فرمایا سنو جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ, کھڑکیاں مڑکیاں کوئی نہیں, اس کی قبر میں 2 جنت کے دروازے کھولے. اللہ اکبر. پھر فرمایا جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ, جائے گا اپنی قبر میں لیکن اللہ رحمت کے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا. اے میری رحمت کے فرشتوں, یہ میرے نبی کی آل کا محب تھا, جا کے اس کی قبر کی زیارت کرو. اچھا یہ لوگ کون ہیں, یہ لوگ کون ہیں, میری بات کو مجھے واپس کر دیجئے گا. حاضرین ناظرین بعد میں جو سنیں گے میں سب کے سامنے توبہ بھی کروں گا اور آئندہ یہ جملے بھی نہیں سناؤں گا. اگر میرے اپنے ہوں, اگر امام راضی نے لکھے ہوں
امام راضی نے لکھے ہوں تو پھر توجہ آپ نے کرنی ہے، اللہ اکبر، توجہ آپ نے کرنی ہے۔ حضور فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات علی السنۃ والجماعہ، جماعتی، کہا جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا کسی فرقے پر نہیں گیا۔ اگلا جملہ ہضم کر دو تو آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ سلجھے ہوئے لوگ ہو، سلجھے ہوئے خطابات سنتے ہو، ہر جمعے میں سنتے ہو۔ اللہ اکبر، آپ کو اچھے اللہ نے عالم دیے، اچھے سلجھے ہوئے مقرر اور خطیب، ماشاءاللہ، پھر الفاظ کی روانگی، پھر الفاظ کا چناؤ، پھر مسلک کی غیرت۔ پلپلے لوگ بہت ہوتے ہیں مخالف لوگوں سے بات کر رہے ہیں، کہا جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا وہ کسی فرقے پر نہیں گیا، وہ تو اہل سنت و جماعت ہو گیا۔ یہاں کہا جاتا ہے جناب ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھاؤ، 5-10 روپے والی پروڈکٹ ہوتی ہے، کہتی نکالوں سے ہوشیار، نکالوں سے ہوشیار، کمپنیاں پروڈکٹ بناتی کہتی نکالوں سے ہوشیار۔ کہا جناب یہ ہمارا ریپر نہیں، ہماری نشانی یہ ہے۔ میں نے کہا اس دنیا روئے زمین پر جس طرح اہل سنت و جماعت نبی کی یاد کو، نبی کے صحابہ کو مانتے ہیں، پوری کائنات میں کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ حضور نے سند بھی جاری کر دی ہے، پکے اہل سنت و جماعت ہیں۔ جبھی تو میرے امام نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات کے بعد اللہ اکبر۔ اب میں ترجمہ کر دوں اور بات کو ختم کر دوں، اور آپ اطمینان میں رکھیں اور انتظامیہ اپنا انتظام کرے، لیکن آپ سننے کی کوشش کریں۔ ابا جی قبلہ کہا کرتے تھے جی دانے کہندے جو ہندی خواب پیڑی اس خواب دی ہندی تعبیر چنگی، کئی پھل کھان دے وچ ہنڈے کوڑے پر ہندی انہاں دی تاثیر چنگی، بندیاں وچوں بھی بندے نے اہو جے دلے پیڑے تے اتوں تصویر چنگی تے چنگا حافظ نواز ہے او بندہ جڑے بندے دی ہوئی اخیر۔ اب میں بیان اینڈ کر رہا ہوں اور اینڈ آپ کو سننا پڑے گا۔ اللہ اکبر، گو کہ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ قرآن نے کہا پنچن پاک کی برکت سے 5 امتحان۔ لو جی اسی نسبتاں کی میں کر لینے ہیں، سبحان اللہ، 5 آیات پڑھی ہیں، 5 آیات پڑھی ہیں۔ اب پنچن پاک کی برکت سے 5 امتحان، سبحان اللہ، 5 امتحان۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کام تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ یہ کربلا میں سارا امتحان ہی تو تھا۔ ہاں امتحان اور ہوتا ہے، مقام اور ہوتا ہے۔ اسی جملے پہ پوری تقریر کر سکتا ہوں لیکن وقت کا دامن سے مل گیا۔ سنو، ضرور آزمائیں گے، کس سے؟ ڈر خوف کی وجہ سے، ٹھیک، بھوک کی وجہ سے، 2 مالوں میں کمی کی وجہ سے، 3 جانوں میں کمی کی وجہ سے، پھلوں کی کمی کی وجہ سے، 5 ڈر، بھوک، مالوں کی کمی، جانوں کی کمی، پھلوں کی کمی، اور ثمرات، پھل۔ ایک تو یہ پھل فروٹ ہوتے ہیں، ایک اولاد بھی پھل ہے، کیونکہ تفسیر کا وقت نہیں ہے۔ اولاد بھی پھل ہے، بندے کے جگر کا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فاطمہ کے بارے میں سنا، فاطمہ تو ہمارے عالمہ، فاضلہ، محدثہ، نساء العالم، بہرحال بات طول پکڑ جائے گی۔ پنچن پاک کی برکت سے 5 امتحان، 5 پیپر، 5 آزمائشیں۔ ان آزمائشوں میں جو پورے اترے، پہلے بھی جملہ ذہن میں رکھیں گے آپ، پہلا جملہ بھی رکھیں گے، یہ جملہ بھی رکھیں گے۔ اب مالک کیا بیان کر رہا؟ آپ شہادت کی بات کر لی، آزمائش کی بات کر لی، اب مالک فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آپ نے پہلے ان اللہ مع الصابرین والے جملے کو بھی ذہن میں رکھنا۔ اب بھی مالک بات کر رہا ہے شہادت سے پہلے بھی صبر، شہادت کے بعد بھی صبر، اور خوشخبری سنائیے محبوب ان لوگوں کو وبشر الصابرین، سونیا جنہوں نے صبر کیا خوشخبری سناؤ۔ وبشر الماتمین، نہیں کہ ماتم کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ، کا صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے مصائب و الام کے پہاڑ ٹوٹتے
توڑے گئے۔ مصائب میں کبھی حرف شکایت لب پہ مت لانا، مصیبت میں خدا بندوں کو اپنی آزما۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اب جب مصیبت آ گئی، آزمائش آ گئی، خوشخبری مل گئی، اب وہ کہتے بھی ہیں کچھ بندے، آزمائش آئے نا تو وہ بولتے ہیں، اب وہ جو بولی بولنی ہے وہ بھی قرآن نے بیان کی۔ کبھی ہم کہتے ہیں بولی مرشد والی بول، آج میں ترمیم کر کے کہہ رہا ہوں بولی قرآن والی بول۔ بولی قرآن والی بولو، کس طرح کہتے ہیں؟ قالو کہتے ہیں، اب کیا کہتے ہیں وہ؟ ہائے ہائے مر گئے، لٹ گئے، نہ ڈرامے بازیاں کرو میرے بھائی۔ اب وہ کہتے کیا؟ وہ جملے قرآن نے جو بیان کیے وہ جملے پڑھ رہا ہوں۔ قالو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جائیں۔ اچھا جب یہ کہہ دیا پھر انعام باری تعالیٰ کیا ہوا؟ اللہ کا انعام کیا ہوا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں۔ اب یہ جملہ مرکزی جامع مسجد بلال والوں میں جملہ پڑھنے کو دل کرتا، آہستہ آپ کی آواز اونچی سننے کو دل کرتا کہ اینڈ آپ کا اچھا ہو جائے۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ درود بھی بھیج رہا ہے، رحمت بھی بھیج رہا ہے۔ لو جی بات ہے، لو جی بات اینڈ ہو رہی ہے، جنت میں لو جی بات اینڈ ہو رہی ہے، اینڈ ہو رہی ہے بات، توجہ طلب۔ اور یہ ان کو ملا انعام، انہوں نے کیا صبر، ملا انعام۔ انعام جب ملا ہے تو پھر انعام یافتہ کوئی بندے کہیں گے یار ادھر ادھر بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، طریقہ ہمارے اہل سنت و جماعت کا دیکھو، 10 محرم کا دن گزرا، رات آئی، ہم ذکر پاک کس طرح کر رہے ہیں۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں یہ رستہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب قرآن کے آخری جملے، یہ پنچن پاک کی برکت سے 5 آیتوں میں سے آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، اولئک هم المہتدون، فرمایا یہی وہ لوگ جو سیدھے راستے، رستہ اہل سنت کا اپناؤ۔ بس مذہب مہذب اہل سنت و جماعت میں قرآن کی فکر بھی ملے گی، حدیث کا فہم و ادراک بھی ملے گا، بزرگوں کا ادب بھی ملے گا، آل کا بھی ادب ملے گا، اولاد علی کا بھی ادب ملے گا، اصحاب رسول کا بھی ادب ملے گا، قیامت تک آنے والے اولیاء کاملین، علماء ربانیین، سب کا ادب ملے گا۔ اور میرے شیخ، میرے ہادی، میرے رہبر، میرے پیر، میرے امیر کہتے ہیں کیا بات ہے، سبحان اللہ، کہ ہم کو اے اتار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ تو جہاں میں اتنا پیار کہتے ہیں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے میں بقیے پاک میں بن جائے غربت یا رسول اللہ۔ اللہ میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ کریم مسجد حاضہ کے خطیب صاحب، مبلغ اسلام، خطیب اسلام علامہ پیر علامہ عزیز الرحمان قادری رضوی صاحب، آپ نے مجھے حکمن ارشاد فرمایا تو میں حاضر خدمت ہو گیا۔ اب یہ سبق پتہ نہیں صحیح بھی سنا سکا یا نہیں سنا سکا، بہرحال آپ کا مزاج علمی مزاج ہے، آپ لوگوں کا ظاہری بات ہے، علمی شخص کو سنتے ہیں تو میں نے بھی کچھ معروضات پیش کی ہیں۔ اللہ میری آخرت کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ وآخر دعوانا